دیر نہ آئے کہ دیر نہ پتہ لگائے سلوات پڑھو کی بشکے کا دروازہ ہے اللہ پاک ہر معاف کرے ہر مجلے سے زیادہ دین وادی جیڑا عزت کرے سی اللہ کی ذات کو بلند مقام دے سی سویر کا بھلا ہویا شام گھر بند والا تو بھلا نہیں آتے سلوات کرے میرا امام فوجاں دے ہجوم ایجاد تو خیال جو آئے سہنی میں نامہ بات میرے امام دے فوجاں ہڑائیں قیام دے باروں کڑے اکثر ماری سے میرے برددار او میرے ترائیدیاں دے بھوکے دے سے برددار میں غریب سلام ویر قیام دے باروں سلام کرے گئے قیام دے اندر کیوں نہیں آندا سید آدھا یہ بہن تو اپنو ملن پیانا مہی کارامی نے چکوار کی کہے میری پہچانی جتیر مارد میری پہچانی پھٹ گئی ہے اندر آیا متا کوئی مزدور مر بنجے پیا کوئی نہ مویا میری سکینہ مر بجی میں نو کپڑا دیو پٹی بنا وال قیام دے اندر آمان میری سین رمال دیتے میرے امام رمال دی پٹی بتی ہے قیام دے اندر آئے میری سین زمین تے چادر بچائیے چادر تے بائے بھن اماں دی جائی چادر تے کیوں بلے دیو بھی تو جو آتا ہے میں ونجنے تے بلا کوئی نہیں بلنا چادر تے بائیوان گرامات تے پترہ دی مکان چال گئے سیادہ دے میں تا کرن سلام موی اخیر دیانا ہو میں دے حرم تے بھائے ایڑی دیا آیو ہون توڑی ہو میں دیانا سگیا کیوں جو لاشا چہندانیا سیادہ دے تو کودہ سڑانا میں کوئی نہیں بلنا ہائے ہون موت دوے نابیا ہت ساجی دے دا مون دیکھ گنایا ہنئی امت دے دلو وچ بھائیاں سید آواز یہ بھن پرانی پوشاک جا دے ویر پرانی پوشاک کیوں پندے میرے کول سارے نبیاں دے تبرکات تبار یوسف دا دیوان دستار نانے دی دیوان نلین حسن دی دیوان قریب ہو کے نوان شامی جناکن زینب دلیر غریب ہے سید آواز یہ بھائن میں جانتا میں ماما شام تے پتو لوگن میرے بعد میری لاج تلن پر ویسی میں ادا میری لاج تے ہمیں میری لاج تے پتنو وے سیدہ چالے کوئی مدریا کوئی کماریا بانا گن دے جاؤ کاشف کر دے ام واجہ حسین
ایک شیخ کر دی وطار بالمؤمنین والمؤمنات بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج و یا حجاب ام المصائب ادرکنی فی سبیل الہی جڑا جڑا مومن ای پاک نشانی جو کچھ حصہ کیا گیا ہے ان کا حصہ اپنے دربار پاک کی منظور کے مقبول فرما تو سمجھنا کہ دعا دیا مانگنا تے اتا آمین ہی ناک سنگو تو تھوڑی اپنی قسمت ہے مالک یہ جڑے مومن پاک مقدس مقام سے ٹر کے اے بیٹھے ہیں انہوں نے جتنے مرحومین دنیا تو ٹر گئے جنت نہیں بھی جگہ عطا فرما خاص کر چاچا غلام رضا شاہ صاحب کو درجہ بلند فرما مالک جڑے بیمار ہیں صدقہ او بیمار کربلا دا جڑا 40 سال پھٹیاں دیاں چادراں کو رات رونگا رہے صحت کاملہ ہو آجرہ عطا فرما جڑے بے اولادیں ماں دی اجری جھولی دا صدقہ جڑی رو رو کیا یہی اسکر کو کربلا سمیانیاں بھی کو شام سما کے خالی جھولی گن کے ولی رہنے حیاتیاں لے پت عطا فرما مالک یہ تک کہ مومن مومنات کو موت نہ دیویں یہ تک کربلا دی نگری نہ دیکھیں آخری دعا مولا وارث حقیقی حجت قائم امام مہدی علیہ السلام دا جل ظہور فرما ساکوں دی زیارت قابل بنام دی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر دیکھو کافی مجمع ہے خالق حقیقی کا نعرہ ہے یا تواقت ساکو محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمائے کہ انہاں دا بھی خالق ہے یہ تو ود ای خالق دا تواجہ تے سارے تے احسان ہے تواقت ساکو 12 امام عطا فرمائے انہاں جو ہت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جیسا امام عطا فرمائے ساکو انہاں دے شیعہ بنام دی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے بھی خالق کے اجی آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے صلوات چکے وفا سونی ہووے حیا سونی ہووے دعا سونی ہووے اثر سونا لگ دے علم ہووے ہتھیں تا ہاتھ سونے لگ دے علم ہووے گھر تے تا گھر سونا لگ دے جے ہووے محل تے محل دا وقار ہے جے ہووے چھپر تے چھپر سونا لگ دے یہ پنجے دا مطلب سوالی نے پوچھا ہے زوار اپنی ظاہر ذہانت کریں گے سدھی گال غازی ہاتھ تک کر کے جدیدی مقاصد تلانا کریں فضائل تو کو انشاءاللہ علامہ صاحب راج کے سنے سے نہیں انشاءاللہ فضائل انشاءاللہ راج کے علامہ صاحب سنے سے تے جڑے مضمون میرے ذمہ لے سے انشاءاللہ میں کوشش کرے سا پورے سناواں گی اجازت ہے نا میں قرآن شروع کراں ماشاءاللہ چاچا دی نبی
دیو دیئے جدہ نبی گھر جویا تے دھی تے نظر بوے سا استقبالا کرے رہا جڑی رو رو گیا دیئے یالی میرے جنازے تے ہو نامیں جڑے میرے پیو تے جنازے جو کوئی نہ ہے جڑی رو رو گیا دیئے یالی میری قبر دا نشان ہک نہ بناویں جڑی رو رو گیا دیئے یالی ہر رات میری قبر دے دھیاں تے پترا کو ضرور گھناویں آج یہ یالی میرا حسن نفیس بچڑا ہے ستا یا ہووے نہ جگاویں یالی میری آلیا بردادار ہے ستی ہوئے نہ جگاویں یالی میرا حسین ستا یا ہوئے چاہیا میں ہاتھ نہ لیا میں یالی تے گدسا نہیں میریاں پسریاں ترٹیاں ہوئیں نمسا اوکھے گھن دیا یالی حسین کو گھناویں میری قبر جنالا کے سما چھوڑیں یالی حسین کو میری قبر نال سمے سے میرے زخمہ دے علاج دنا آئے حسین واترنی نبی دی دھی رو رو کیا دیا یالی ہون تک وسیطہ کریں دی رہیاں یالی میں نبی دی ہکا دیا ہون وسیعت نہیں میں منت پہ کریں دیا جیدہ بہادر علی راجر میں رو رو کیا دے نبی دی دی میں علی دی منت کیڑی کریں دی آج یالی میرے بعد چٹے دی گھر ناؤ میں امیر کے ناؤ دیا کی واز پیان رو رو کیا دے نبی دی دی گھر بیدا ہوئے دیا میں نہیں وجہ کیڑیے رو رو کیا دے یالی تے کو پتہ نہیں تو بیڑے جامعے میری حیاء والی دیئے میرا اولا گھن کے بہویں دیئے یالی میں ہونا کوئی نہیں یا میری حیاء والی دی متا تو بیڑے جامعے شرام تمہار ونجے میں آدرانا نبی دی دھیو کیڑا ٹھائمائی جڑی دھی دیا پارتا دی دینی وہ شام دا سٹر بلا رہی ہاتھ پسے گردے پابندائن رون دیئے تے رو رو کیا دیئے نبی دی دھیاں نی مورتے چادر دیو راش ود گئے میں وعدہ کرنیاں اگلے مورتے والا ریساں جڑی رو رو کیا دی اگر میرا ہکوار جسے سورج لکویدہ ہون میری چادر کوئی نہیں بغیرت لوگ سارے تماشا وتے دے دیں والموضوبت جہران جگہیں لٹائے چٹا دیا سیدت النساء العالمین حسین دی عظمت صلوات بعد نبی دے دھی نبی کو تے جڑا حق ملی درباروں او کچھ مسجد وچا تقسیم تھی آئے تے کچھ مسجد پاک دے باہروں او کچھ حصہ حسان دے میاد اٹھے تے بان تیری اٹھے جہداروں او باقی بچیے مول مسائب کی تے جڑا سین دی دئی درباروں رنی نبی دی دھی تیرو رو کیا دی بیٹھے میرے پیو دا تاخت او سنبھال گھدائی تے قانونیوں دے بدلا نہیں او حق دے نہ دے میرے پیو دا لکھیا اون
بیا قتال حسین تے قید زینب دے او میرے سامنے مہراں لا نہیں او میرا پتر مویا میں سے ویسا میری دھی بازار لال اللہ گواہ ہے پیو تو باپ 90 یا 95 یارے نبی دی دھی زندہ رہی 40 دین پیو کرو چند دیانا تو بعد بے غیرت آکھرن جالی نبی دی دھی کو آکھ پیو کو ہکے ٹائم رو دین کو روسی تا سرات کو آرام کر گنسو اگر رات کو روے تا سدین کو آرام کرے سون ساڑے سمانے چکھلا لبو آنے امیر کائنات روندے گھارے چین نبی دی دھی کو دسس رات ڈھلدی پئی پیو دی مزار تیا بیٹھی ہے ہولے ہولے آتی ہے بابا نبیان دا سلطان بابا دیکھ تصحیح راج کے رومنی نہیں دیں دے ہون میں کو پت لگ گئے اجڑن دے رتا آگئی ہے کچھ دیاں تو بعد رومی ہوتی ہے جتا امیر کائنات بیٹھے جالی میں کوئی اجازت دینا ہے کن میں نے نبی دی دھی میں حق منگانا میں دیا امیر کائنات دی اکھی وس پئیاں رو رو کیا دے نبی دی دھی تیرے پیو کو تے کو راج کے رومن نہیں دیتے تے کو حق کیڑا دے سن کیا دیئے مطا قیامت دے دی میرے پیو کو آکھیں تیری دھی کوئی حق منگا رہی ہے جو سا دے ہوا ٹھیک ہے وہاں حق منگ بابا جی دو بیبیاں ہیو جی ہیں جڑیاں واپس آئیں تے سکیاں دھیاں سجاتا رہی ہکیاں نبی دی دھیے جڑی 4 یا 5 گھنٹہ تو بعد واپس والیے دروازے تے کھڑی رہی ہے تے سکی دھی پہچان نہیں سکی دوجی این دی دھی آلیے جڑی پونے 2 سال تو بعد والیے دروازے تے کھڑی رہی ہے تے دھیاں سمجھے کوئی سوال نہیں کھڑی آخری دروازے تے بغیرت بیٹھے کرسیاں پہ دے رہے گا نبی دی دھی تو 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے کہیں بغیرت ہی نہیں آکھا نبی دی دھی تھک پئیوں سے آکے بہ رہے 4 گھنٹہ تو بعد ایک بغیرت آکھے کن نہیں ہے آدھے میں یہاں حق منگا ہس دن ایک بیدو دیکھ کے نبی دی دھی تے مسئلے تو بھول گئی ہے تیرے پیو دا حق ہے ایک قرآن تے ایک مسلح رمی رو کے آدھے میرے کل گواہ ہم پیو دی لکھی ہوئی سنتی ہے اے بغیرہ دا در مانجا اپنے گواہ گھننا پیو دی لکھی ہوئی سنت گھننا واسا دا دل آکسی تا حق دیس واپس آ کھڑی ہے دوہاں پتروں کو ڈٹھس حسن حسین جی اماں آج ماد نال گواہی دیونی ہے گواہی دی ضرورت ہے دیسو تسا تا میرے دوہیں سچے گواہی میں دوہیں پتروں ننس رو رو کیا دینا متو نال ان کے جل گواہی جانے تے تیرے پتر جانے آخری دربار کچھ دیر تو بعد بغیرت آکے گواہ آئی ہیں سینہ دی ہاں میرے گواہ آئی ہیں کون لگ دینی سینہ دی دو ہے میرے پتری اے بغیرت ہس کیا دے انہوں گھن پتران کوئی ہیں انہوں گواہ آئی ہو جائیں گھن نہیں جنہ دی عمر بہت چھوٹی ہے جڑے گواہی دے لائق نہیں یہ میرے پیو دی لکھی ہوئی سنت ہے سنت نگاہ پہنے پڑھے آنے تھے ایک بغیرت انہیں کو لگتا ہے او خط جڑا نبی دا لکھا ہویا ہے پار کے زمین تے سکتے استابہ نوزو باللہ تھکنا شروع کیتے سے نبی دی دھی رون دی ہوئی ولی آدھر شیعہ رون گن میں آدھر شیعہ مار کیوں نہیں گئے ہاتھ نہ دے میں نہ او جانے جگہ نبی دی دھی دروازے تے آ کھڑی ہے دروازے کو آگ نہ لاؤں نہ اللہ گواہ ہے والیے دروازے تے آ کھڑی ہے سکی دھیگ پہچان نہیں آدھے کون سوالنے جڑی دروازے تے آئی کھڑی ہے رو رو کیا دیا لیا میری دھی دروازہ کھول میں تیری ماں زہرائی کھڑیاں آدھے اماں تیرے بال کالے ہیں رو رو ولی تیرے بال سفید ہو گئے ارمان تیو کھانے ممبری میرے پیو دا بیٹھا ہویا صحابیہ میں کئی گھنٹے کھڑی رہیاں حق نہ دے وینا اتنی دیر کھڑا وینا اننا کہنا نبی دی مسئلے تو بھول گئی ہے اللہ
گواہ نہ کچھ سپیاں کو نہ لائے اتنے جتا نبی دا دروازے تے آکے دروازے نو آگ لائنے آگ لگن تو بعد دروازے نو دھکا مارنے دروازہ محمد دی دے پاسے تے آئے اللہ گواہ پاسا ہے موسن شہید ہے رنیے آدھے فضا بیڑا میں کو سہارا دے او میں کیا پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں میں زخمیاں فضائیے تیونوں دی گولائیے دعا آسرا دیتے بیوی دروازے دے سامنے آ کھڑیے ایک بغیرت کن بھول کل تزیانہ کھسائے یاد میں تزیانہ مارا ہے محمد دی اگر چہرے دے سامنے ہاتھ نہ رکھ دی تزیانہ میں اتنا تیز مارا ہے محمد دی دے رخسار زخمیوں میں نہ یاد ہے تازیانہ پہلے محمد دی دے بازو تے لگائے بات رخسار زخمی ہوئے رنی آدھی آلیاں میں کو مسلح عبادت گنجل ماں ہون ٹور نہیں سکتی اللہ گواہ جیڑے دیارے جیندی رہی ہے مسلح تے اوکھی باندھی آئی نبی دی روندی بیٹھئے تے آدھی بیٹھئے مالک نا دھن میں تھک پئیاں میں نماز نہ پڑھ سکتی میں کو دھیاں کے مسلح تے بلائیں دیں اللہ گواہ ایک دے سجیسا میرا لال حسن میرا حسین کو ساڑا دوئے میرا ماد کولا کریں ہاتھ جوڑ کیا دے نمہ خیر تے کیوں سدئی مارو کیا دے میرا لال ماں تھک پہنے نانے محمد ملار دے بنیو اکو نانا ساری ماں ڈاڑے بیمارے دعا کر ساری ماں ٹھیک ہو ونجے دوئے میرا انتنانے دی مرا ڈٹورن فضا بھین میرے فضا گولا کھڑیے رو رو کیا دی فضا بھین میں اللہ دی مہمان میں ہونے دنیا ڈٹور ونجڑائے تے قدسہ نمی میرا حسن ہو بچڑے جگو میرے بعد میاں دی جتیر لگنے جگو کئی دفعہ زہر ملنی ہے حسین میرا غریب کربلا بچڑائے میں تیری منت کرنی آؤں میرے پتر جلے واپس ہمیں نہ پہلے کھانا کھواویں سونے کپڑے پواویں وات دساویں لال تھواری ماں دنیا کو ٹر گئی ہے آج یہ سیر تو تک کمرے چباسیں دروازہ بندو سی میں کو کون دسے سی آج یہ دیکھ سے جلے آن شفان کو کمبارا ہوئے میں سمجھے نبی دی دکھاں تو جن چھٹ گئی ہے نور دے دوئے میرا ہوتا ہے جتھا نانے محمد مزارا کبر کو گال نہ لایا نے آدھا نبیانا سلطان نانا آکھیاں کھول بچڑے ملڑے نہیں محمد کمر نے کبر کو بہ رہے ہولے والے آدھے لال کنیو نانا تے گدسانے ساری ماں ڈاڑے بیمارے دعا مانگ ساری ماں ٹھیک ہو ونجے محمد نے روکیا دے میرے لال ماں دی دکھاں تجھے نہ چھٹ گئی نے جلدی کرو ماں دنیا تو ٹر گئی نے اللہ گواہ دوئے میرا دوڑے وڈا میرا حسن چھوٹا میرا حسین حسین کو ماں نال پیار اتنا وڈے میرا تو کئی قدم کہاں اتھے جتا سین فضا گھڑی اماں ساری ماں کن گئی ہے بی بی رو رو کیا دیے میرے لال تھوڑی ماں کو مدت بعد رہ رہی ہے ماں کو جگہ نہیں رننت رو رو کیا دے اماں حسن جانے دیو دی ماں جانے اماں میں تمہارا غریب کربلا مدو انصاف کر جنہ دی ماں مر ونجے جڑے یتیم ہو ونجے او کھانا کی میں کھان دیں سونے کپڑے کی میں پہن دیں فضا رو کیا دیے میرے لال دسو تو کو پہن سے تھوڑی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے حسن دا چپ رہے حسین دیا کی بس پہین رو رو کیا دے اماں میں کو نبیاں دے سلطان نانے دے
گئی آدھے میری ماں جانے تے میں جانا اللہ گواہ امیر کائنات حسین کو غصہ نہیں مل رہا ہے کفن نہیں مل رہا ہے امیر کائنات رونے کھڑے ندن میں جنتیاں کو آنکھوں ماں دا چھکری منہ دیکھیں سین کلثوم نے نگاہ پئیے آدھے بابا تو جو عالیہ کو سجنا ہے وہ تیرے سامنے آت نہیں سکتی جیری شرم تے حیات ملکہ ہے آدھے بابا تو کڑ کر ون میں بھیڑ تو گھننا دیا اللہ گواہ امیر کے نات رہے بی گئی ہے عالیہ ماد اچھے کری موڑے ماد سرانی علی پاسوا بیٹھی ہے رو رو کیا دی اماں تو تر گئی او دھی گدسا میں شام دے بلار دو کی میں بن رہے اماں دھی گدسا میں خطبے کی میں پڑھنے اماں دھی گدسا بے پلانے اٹھوڑے او میں بن چادر دے نماز کی میں پڑھنی ہے اللہ گواہ دھیوین کی دنوا دھکل مار کے آدھے ہر کوئی آئے تے حسین نہیں آیا آدھے بابا میں کی میں آماں میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ بابا میں دا کربلا دا غریب بچنا جے تک مال سجے سی میں کوئی نہیں آؤنا اللہ گواہ اوہل زہرا دے کفن دے بند کھل گئے رو کیا دیا میرے لال مادہ ادھاری بھی آج میں پیسہ دے دیا تے تییا کے منہ دیکھائے او یاری دی رات ہونی ہے کربلا لائشہ ہونی ہے او میرے لال جے تک ماں کھل سجے سے ماں کوئی نہیں آؤنا مادہ منہ دکھے اللہ گواہ دفن ہو گئی نبی دی دھی رات پہ ڈل دیا فضا اتھئے جتھا میرے کنار بیٹھے ہیں یا علی بات اجڑ گئے آدھے میں کی میں اجڑا زہرا تو بعد رنیا دینا حسین نظر آنی تے نہ عالیہ نظر آنی ہے تُرے نہ میرے کنار بٹھنے مٹی تے سٹا گئے بھیڑ لال بیٹھی ہے براد سر جھولی جھکائی بیٹھی ہے غریب دیا میرے لال جانتا دے موسم تھا کوئی نہیں آئے او دامی دی دیگر ہوئی ہے جنہ کربلا دکھاک تے ستایا سے گزر گئی نرفی کربلا آئے تے اجڑ گئے رات پہ ڈھل دیئی تے سین کھڑی ہے حقل مار کے آدھی لال ماں ادھار گھننا نہیں ہے ادھار دنام ہے حسن رنہ ہے آدھے اماں میرا بیرا کوئی ادھار دے سکتے میں دینا بی بی آدھی ادھاری نے محمد آدھے میں دیوا امیر کے نات آدھے ادھار میں دینا اللہ گواہ زہرا دی میت حسین دی میت کم گئی ہے آدھے مائی میں دیے تے ادھار میں دیسا رنوے تے رو رو کیا دیتے کفان وچوں میں کون سدیا اماں تے بے کفان سدیں دریاون چاچا میں نہ گنا علی دیدی تیرے تے راضی ہوئے رو رو کیا دیتے کفان وچوں میں کون سدیا اماں تے بے کفان سدیں دریاون او جڑے گل کو چلے نہ میں رجدی ہوں دے ہاتھ تے پیر ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے پیارے دوست تصور شرازی صاحب مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں یہ قبلہ قمر صاحب کو خطاب کرنا چاہتے ہیں باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا کون آتا ہے میرے لال کپور
حصہ دے دیں۔ قبلہ صاحب تشریف فرما چکے ہیں۔ نیاز کے لیے آپ تمام بھائیوں سے اپیل ہے، بھائیوں میں 2 لڑکے آ کے نیاز اکٹھی کر لیں، اور میری ماؤں بہنوں میں 2 بچیاں ہماری جو کارکن ہیں وہ کھڑی ہو جائیں اور نیاز اکٹھی کر لیں۔ مولا کائنات آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھائیوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس آستانے کا نظام آپ بھائیوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ اکیلا بندہ ہوں، آپ کا بھائی ہوں، یہ سارا نظام اپنے دم پہ سارا کرتا ہوں، اور آپ کے بھروسے اور آپ کے سہارے پہ کرتا ہوں۔ جتنا ہو سکے کھل کے جو ہے نا مولا کی نیاز دیجیے گا، مولا آپ کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں آپ قبلہ صاحب کو۔ اب آپ کے سامنے عالی جناب سرکار سید دانش علی رضا نجفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قبلہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ سکتے میں خواب دین ہے تعبیر کچھ کہے، قرآن دم بخود ہے کہ تفسیر کچھ کہے، نوکے سنا سے عرش تلک خاموشی تو دیکھ، خالق کو انتظار ہے شبیر کچھ کہے۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت خطیب شاہ نجف جناب مولانا سید دانش علی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ صلوات پر محمد و آل رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین، والمحمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے بھی ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
السماوات والأرضين الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتحي المكي المدني سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر مولانا ومولى الثقلين أبي الحسن والحسين الذي ردت له الشمس مرتين المصلي إلى القبلتين وقيل في شأنه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى زوجته الطيبة الطاهرة التقية النقية الراضية المرضية الحوراء الإنسية حبيبة الرحمن كما قال في القرآن مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسنان. وقيل في شأنهما إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية الجارية السارية الثابتة العالية على أعدائهم ومنكري مناقبهم ومقصري فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات پر محمد وعلى واجب الاحترام سامعین گرامی قدر محبان مختار نبینا المصطفیٰ عاشقان حیدر کرار علینا المرتضی موالیان زہرا بطولنا العذرا ام الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا تشریف فرما ہے. لسان قدرت لباس اعجاز میں یہ ارشاد فرما رہی ہے یا میں یہ کہوں پروردگار وہ بے عیب اپنی لا ریب کتاب میں خطاب کر رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ در حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانے کا مطلب کیا ہے اور حق کو چھپانے کا مطلب کیا ہے. سامعین گرامی قدر 1444 ہجری کا آخری سورج کل شام فنا کے میکدوں میں ڈوب گیا اور 1445 ہجری کے چاند نے افق عالم پر نمودار ہو کر
ایک مرتبہ پھر سے حسین ابن علی کی غربت کا اعلان کر دیا اور ساری دنیا میں حسین سے محبت کرنے والے، ساری دنیا میں حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں وہ عزاخانوں میں تشریف لے آئے اور اس تجدید عہد کے ساتھ کہ ہم حسین ابن علی کے اوپر روئیں گے۔ یہ وہ چاند ہے جسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، ہر نظر رکھنے والے نے دیکھا ہوگا، مگر جس طرح بہن اور بھائی نے دیکھا ہے ایسے کسی نے نہ دیکھا۔ چاند کو دیکھو تو کبھی یہ ملتا ہے کہ سبزہ دیکھو، کہیں پہ آپ کو یہ ملے گا کہ قرآن دیکھو، کہیں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا اس پروردگار کی اس کائنات میں خوبصورتیاں، بناوٹیں اور سجاوٹیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، حسین ابن علی نے اور زینب کبریٰ نے بھی دیکھا۔ جس طرح سے بہن اور بھائی نے دیکھا ایسے کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ کیا دیکھا ہوگا؟ سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس چاند کے اوپر حسین کی نظر پڑی ہوگی، پھر ایک مرتبہ اپنے علی اکبر کو دیکھا ہوگا، کبھی اپنے علی اصغر کو دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ چاند اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھا، آپ نے یہ چاند بڑے سکون کے عالم میں دیکھا، آپ نے یہ چاند دنیا کی ساری سہولیات کو میسر ہو کر دیکھا، لیکن بہن اور بھائی نے کربلا کے جنگل میں دیکھا۔ تو سامعین گرامی قدر، ہم حسین ابن علی کے اوپر رونے کے لیے جمع ہوئے اور یہ محبت کا فرش ہے، امن اور عافیت کا فرش ہے، یہ اخلاق کا فرش ہے، یہ دوستی اور رواداری کا فرش ہے۔ ہمارا مقصد مجلس حسین ابن علی پاپا کرنے کا خوشنودی محمد و آل محمد حاصل کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ آپ سب آمادہ ہو گئے، آپ نے اپنے اہل و عیال کو لیا، آپ مجلس میں تشریف لائے۔ جناب زہرا حسین کی ماں آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جن یہ کہا ہے پروردگار آل محمد کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ یہ سارا اہتمام کیوں ہے؟ جیسے ہی افق عالم پر محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، ہم اپنے امام بارگاہوں میں کیوں جمع ہوتے ہیں؟ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ کل تک ہم نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، آج اچانک سے ہم پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ کل تک ہم نے رنگین لباس پہن رکھے تھے، آج ایک شب کے بعد ہم سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ بیٹیاں اپنی ماؤں سے سوال کرتی ہوں گی کہ کل تک تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں بھی تھیں، تمہارے کانوں میں بالیاں بھی تھیں، آج اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں، اپنے کانوں سے بالیاں کیوں ہوتا؟ تو یقیناً ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے میں
کے پہاڑ ٹوٹے۔ اس مہینے میں وہ اجڑ گئے۔ ہمارے لباس سیاہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ سیاہ لباس سوگ کی علامت ہے، اور ہم آل محمد سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم ان کی خوشی میں خوش ہونے والے ہیں اور انہی کے غم میں غمگین ہونے والے ہیں۔ آج سے 20 یا 21 دن پہلے کی بات ہے کہ میں واضح کرتا چلوں کہ ہم اس محرم کو اہتمام کے ساتھ کیوں مناتے ہیں۔ آج سے 20 یا 21 دن کی بات ہے کہ ایک نبی نے ایک قربانی پیش کی، جس کی یاد مسلمان اور مسلمان خوش ہوتا ہے کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا۔ اس کے بچ جانے کی خوشی میں اس نبی کی جگہ پر آ جانے والے دمبے کی شبیہ بنا کر ہم یہ یاد مل کر مناتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا تھا، ایک نبی تھا جو امتحان دینے کے لیے گیا تھا، اس نبی کا بیٹا بچ گیا تھا، اس کی جگہ پر ایک دمبا آ گیا تھا جسے ذبح ہو گیا تھا، اور ہم بھی اسی کی شبیہ بنا کر اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہ عید کا دن مناتے ہیں، اور بڑے زور اور شور کے ساتھ مناتے ہیں، بڑی خوشی مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تھا۔ پھر میرا سوال تو ہے ان لوگوں سے کہ جب تم ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی میں تم خوشی منا سکتے ہو، تو ایک نبی کے بیٹے کے لٹ جانے کا غم کیوں نہیں منا سکتے؟ اور وہ نبی وہ ہے کہ جو تمہارا نبی نہیں ہے، صرف ابراہیم کی نبوت کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ جو ہمارا نبی ہے، جس کے ہم امتی ہیں، جس کا سوال ہم سے ہونا ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نبی کے بیٹے کے بچ جانے کی خوشی تو ہم منائیں گے، تو سوال تو ہم سے ہوگا اپنے نبی کے بیٹے کے لٹ جانے کا غم بھی منایا تھا یا نہیں منایا تھا؟ سامعین گرامی قدر، انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا خوش ہوتا ہے یا غمگین ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک وقت میں ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا وہ خوش ہے یا وہ غمگین ہے۔ اور جب کسی کے ہاں کوئی خوشی ہوتی ہے تو یہ دستور زمانہ ہے کہ اسے اپنوں کو دعوت دے کر بلانا پڑتا۔ کسی کے ہاں بیٹے کی شادی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دعوت نامہ بھیجے گا تو وہ آئیں گے۔ دعوت نہیں دو گے تو بے شک رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، مگر کوئی نہیں آئے گا۔ خوشی کا تعلق دعوت نامے کے ساتھ ہے، مگر غم کا تعلق دعوت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کو پتہ چلا آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی جاننے والا، اس کے ساتھ مشکل بن گئی ہے، صرف آپ کو اطلاع ملے گی اور آپ دوڑ کر اس تک پہنچ جائیں گے۔ غم کے وقت جو سب سے پہلے پہنچتا ہے، وہ مشکل میں جو گرفتار ہوتا ہے اسے سب سے زیادہ یاد رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا
اپنا ہے، اس لیے کہ میری مشکل اور میری مصیبت کے وقت یہ سب سے پہلے مجھ تک پہنچا ہے، یہ میرا اپنا ہے۔ جیسے ہی افق عالم پر یہ محرم کا چاند طلوع کرتا ہے، آپ اپنے اہل و عیال سمیت اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وہاں سے رسول اور رسول کی بیٹی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، رسول یہ کہہ رہے ہوں گے یہ میرا اپنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی مصیبت پر مجھے پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو ہم رسول اکرم کو، رسول کی شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، اور پھر غم جتنا بھی ہو، وقت اس کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ وقت جیسے جیسے گزرے گا غم کم ہوتا جائے گا۔ سب سے زیادہ عزیز انسان کو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی سب سے زیادہ اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں اور باپ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بچھڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کرب میں مبتلا ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ غم آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وقت ہے جو غم کے لیے مرہم بن جاتا ہے اور اس زخم کو یہ مندمل کر دیتا ہے۔ مگر یہ عجیب غم ہے غم حسین ابن علی، جو ہر سال بجائے کم ہونے کے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تاثیر ہے خون حسین ابن علی، جو ہر سال نسبتاً پچھلے سالوں کے زیادہ ہوگا۔ دیکھیے، صرف محرم کے چاند نے طلوع کیا، اچانک فضا سوگوار ہو گئی، گلی گلی میں، محلے محلے میں، کوچے کوچے میں نوحوں کی صدائیں بلند ہونے لگی، انسان کے اوقات اس میں ایک دم تبدیلی آ گئی، غریب سے غریب آدمی، مزدور طبقے کا بھی آدمی محرم کے ایام میں اپنا وقت مقرر کرتا ہے، میں یہ وقت کام کروں گا اور باقی میں حسین ابن علی کی مجلس سنوں گا۔ یہ وہ ہے کہ جو سب سے غریب آدمی ہے، میں اتنا وقت کام کروں گا اور اس کے علاوہ میں غم حسین ابن علی بناؤں گا۔ آج ہر جگہ پر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، اگر کوئی ایک ایسا مقام بھی ہو جہاں صرف ایک علی کا چاہنے والا رہتا ہو، وہ بھی اس دور میں آڈیو یا ویڈیو کی شکل میں مجلس حسین ابن علی سن رہا ہوگا۔ صرف ایک چاہنے والا بھی ہو، وہ بھی مجلس حسین ابن علی میں شرکت کر رہا ہے۔ اس سارے اہتمام کی وجہ کیا؟ اس اتنے اہتمام کی وجہ کیا؟ یہ دعا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر بلند آواز سے۔ معصوم ایک مرتبہ ایک بستی سے گزر رہے ہیں، یا دیکھا کہ چند لوگ ہیں، اپنے اصحاب سے پوچھا یہاں کون رہتے ہیں؟ فرمایا فرزند رسول آپ کے چاہنے والے رہتے ہیں۔ اپنی سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی اور اپنے دست دعا بلند کیے، ایک دعا کی معصوم نے، فرمایا میرا اللہ انہیں اس جگہ سے منتشر کر دے، انہیں اس جگہ سے منتشر کر دے، یہ اکٹھے نہ رہنے پائیں۔ اصحاب ساتھ تھے، آگے گئے، ایک مرتبہ ایک بستی سے پھر گزر ہوئے، پھر سوال کیا یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ ساتھ والوں نے جواب دیا یہاں آپ کے
दुश्मन रहते हैं। यहाँ आपसे और आपके आबाओ अजदाद से दुश्मनी करने वाले लोग रहते हैं। फर्जंद रसूल अपनी सवारी से उतरे, 2 रकात नमाज अदा की और फिर दस्ते दुआ बुलंद किए। एक मर्तबा जुमला फरमाया मेरा परवरदिगार इन्हें इसी मकाम पर इकट्ठे रखना। सवाल आपके जहनों में भी आया होगा, सवाल मासूम के साथ चलने वालों के जहन में भी आया था। फर्जंद रसूल ये कैसी दुआ है जो अपने हैं उनके मुंतशिर हो जाने की दुआ कर रहे हैं, जो पराए हैं, जो दुश्मन हैं, उनके इकट्ठे रहने की दुआ कर रहे हैं। मासूम ने फरमाया तुम्हें समझ ही नहीं आई, हमारा दुश्मन गंदगी है, ये जहां जाएगा ये नफरत अली के बीज बोएगा और हमारा मुहिब खुशबू की मानद है, ये जहां जाएगा ये फैलती चली जाएगी। और सामईन गिरामी कदर आज भी अगर आप किसी बुजुर्ग से पूछें जो सबसे ज्यादा एज वाला हो कि यहाँ शियत कैसे फैली है, यकीनन आपको यही जवाब मिलेगा। कोई एक आया था जिसके दिल में अली की विलायत का शजर था, उसी से ये फैली है, ये दरख्त फलदार बना और आज आप इतनी तादाद में यहाँ बैठकर मजलिस से हुसैन इब्ने अली सुन रहे हैं। सामईन गिरामी कद्र, मैं 2 जुमले 2 अहादीस से अगर आपकी तवज्जो हो और अगर आपकी मर्जी हो तो आपके हवाले करता चलूं। फर्जंद रसूल के पास एक शख्स आया, आकर कहने लगा मौला आप दुआ करें अल्लाह मुझे दौलत अता करे। तवज्जो है, लग मुझे यूं रहा है कि आप घबराए हुए हैं, जबकि पंखे आपकी तरफ लगे हुए हैं और मैं बगैर पंखे के पढ़ रहा हूं। क्या सवाल किया? मुझे दौलत मिले। मासूम ने फरमाया मोहब्बत किससे करते हो? अब थोड़ा सा बेदार रहेंगे तो मैं अपना मतलब बड़ी आसानी के साथ आपके जहनों में मुंतकिल कर सकूंगा। फर्जंद रसूल आप दुआ करें अल्लाह मुझे दौलत अता करे। फरमाया मोहब्बत किससे करते हो? कहा आपसे, आपके दादा अली से करता हूं, इसीलिए तो आया हूं इस यकीन के साथ कि आप दुआ करेंगे अल्लाह वो दुआ कबूल करेगा और परवरदिगार मुझे दौलत अता करेगा। फरमाया मेरे साथ सौदा करोगे? कहने लगा फर्जंद रसूल कैसा सौदा? मासूम ने फरमाया मैं तेरे लिए दुआ करूंगा अल्लाह तुझे दुनिया व मा फीहा की दौलत से नवाजेगा, जो इस जहान में है वो सब कुछ तेरे कदमों में परवरदिगार डाल देगा, मगर सौदा इस तरह करेंगे तेरे दिल में अली की विलायत का जो गौहर है ये मेरे हवाले कर दे, मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुझे दौलत से नवाज देगा। जैसे ही ये सुना कि अली की विलायत का शजर, मैं अली इब्ने अबी तालिब की विलायत से मोहब्बत और उनसे विलायत मासूम के हवाले करूं, इसके बदले में मुझे दौलत मिलेगी। एक मर्तबा पीछे हटा, कहा फर्जंदे रसूल ये सौदा तो ऐसे है कि जैसे कोई हीरा देकर पत्थर खरीद रहा हो। एक मर्तबा पीछे हटकर कहने लगा फर्जंदे रसूल ये सौदा ऐसे ही है जैसे कोई कीमती चीज देकर, जैसे कोई हीरा देकर उसके मुकाबले में पत्थर खरीद रहा हो। मुझे इस तरह की दुनिया नहीं चाहिए कि मैं अली वापस करूं और मुझे दुनिया मिल जाए। मासूम ने फरमाया मुझे बता, जब दुनिया वमा फीहा की दौलत ठुकरा रहा है, अली अपने दिल में रख रहा है, तुझसे बड़ा अमीर कौन है?
سے بڑا امیر کون؟ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، کہنے لگا آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا کرے۔ سوال ہر کسی کا اپنی معرفت کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کی نظر میں دولت ضروری تھی، مہم تھی، معیار دولت تھا، اس نے دولت کا سوال کیا۔ جس کی نظر میں جنت ضروری ہے، آخرت کی قیمت ہے، اس نے جنت کا سوال کیا۔ کہنے لگا فرزند رسول آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ فرمایا تو اس طرح دعا نہ کر کہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے، دعا اس طرح کر کہ اللہ تجھے جنت میں باقی رکھے۔ ایک مرتبہ پریشان ہو گیا، اس دنیا میں ہوں، جنت اور جہنم والا معاملہ آخرت میں ہے، اور انسان اسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ میں نے جنت کا سوال کیا، معصوم نے کیا جواب دیا؟ اللہ تجھے جنت میں باقی رکھے۔ حیران تھا، پریشان تھا۔ یا سلونی کے دعوے دار کے بیٹے نے ایک مرتبہ دل کی اس حالت کو پڑھا، فرمایا مجھے پتا ہے تو پریشان ہے کہ اللہ تجھے جنت میں باقی رکھے، جنت اور جہنم والا معاملہ تو ہوگا آخرت میں۔ میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتا تو محبت کس سے کرتا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول محبت آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا اگر تو محبت ہم سے کرتا ہے تو ہماری محبت جنت ہی تو ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق دے کہ جب بندہ رہتا بنگلوں میں ہو، دل میں علی نہ ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بندہ رہتا جھونپڑی میں ہو، اوپر غازی کا علم لگا ہوا ہو، یہی جنت ہی تو ہے، یہ جنت ہی تو ہے۔ تو سامعین گرامی یہ محرم ہے، اور اس محرم میں حسینیت کا پرچار کرتے ہیں اور یزیدیت کا پرچار کرتے ہیں۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس پارٹی کا ورکر ہوتا ہے، وہ اسی کی بات کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جس پارٹی کا ورکر ہوتا ہے وہ اسی کا نعرہ لگاتا ہے، اور ہم الحمدللہ حسین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پارٹیاں تبدیل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہر سال جب محرم آتا ہے بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ حسین کے ماننے والے حسین بتاتے ہیں، یزید کے ماننے والے حسین والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ کم وقت کے اندر زیادہ بات کر کے اپنا مطلب تمام کر دوں۔ پچھلے سالوں میں یہ کہا گیا کہ مجلسیں بند کر، ماتم بند کر، جلوس نہ نکالے جائیں، انہیں محدود کر، اور علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ یہ دو جملے پچھلے 4 سے 5 سالوں کے اندر اس تحریک کا آغاز کیا گیا کہ ماتم بند کر دو، مجلسیں محدود کر دو، جلوس نہ نکالنے دو، حسین کے ذکر کے اوپر پابندی لگا دو، اور علی ولی اللہ یہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا کہ جس کے بعد ہمارے علماء نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ جہاں بھی ہیں، آپ 40 پہ اگر کربلا نہیں جا سکتے تو آپ اپنے گھر سے نکل کر ایک روٹ بنائیں اور اپنے اپنے امام بارگاہوں میں جائیں۔ آپ جو یہاں بھکر شہر سے ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو تھوڑے سے مضافات سے ہیں وہ یقیناً 40 والے دن
پیدل چل کر قصر زینب ضرور جاتے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا، اسی ایکشن کا ریئیکشن تھا۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تم بولے ہو، تمہارے بولنے سے ہمیں پتہ چلا ہے اس پروردگار کا یہ لطف ہے، اس کا یہ کرم ہے کہ جس نے یزید کے بیٹوں سے ان کے چہروں سے نقابیں الٹی۔ کیا فرمایا؟ مجلسیں بند کر دو اور جلوس روک دو، علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ مجلس نہ رکی ہے، نہ رکی تھی، نہ رکے گی۔ یہ کام نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ انہوں نے خود مارا، اب روتے ہیں۔ اگر ہم نے خود مارا ہے تو روتے بھی تو ہم خود ہی ہیں، تمہیں اس سے تکلیف اور پریشانی کیسے؟ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ حسین کو رونے کے لیے ہم کسی کی منت نہیں کریں گے، علی کو منوانے کے لیے ہم کسی کے پاؤں میں نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ یہ ہماری مجبوری نہیں ہے۔ حسین اور علی یہ رسول نے خود منوایا ہے۔ اگر ہم نے مارا ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم اپنے سینوں پہ ماتم کرتے ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال کیا ہی ہے تو پھر تاریخ میں بہت سارے سوالات اور بھی اٹھیں گے۔ کیا علی سے جنگ بھی شیعوں نے کی تھی؟ کیا حسن مجتبی کے جنازے کے اوپر تیر بھی شیعوں نے برسائے تھے؟ کیا دروازے سیدہ پر آگ بھی شیعوں نے لگائی تھی؟ کیا حق زہرا کو بھی شیعوں نے غصب کیا تھا؟ کیا علی و بطول کی بیٹیوں کو، رسول زادیوں کو بے مکنہ و چادر کربلا سے کوفہ سے شام کے سفر بھی شیعوں نے کروائے تھے؟ اگر یہ سارا کام شیعوں نے کیا تھا، اگر حسین ابن علی کو قتل کرنے والے شیعہ لوگ تھے تو 61 ہجری میں وہ بڑے بڑے مسلمان جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے وہ کہاں گئے تھے؟ سوال تو ہے یا نہیں ہے؟ اگر مارنے والے شیعہ ہیں تو پھر وہ مسلمان کہاں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے؟ تو سامعین گرامی قدر، بہت سارے اعتراض اٹھیں گے، بہت ساری جگہوں پر روکا جائے۔ یہ گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، ہاں ہم گھوڑے کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس گھوڑے رسول کے بیٹے کے ساتھ وفا کی تھی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا، شیعہ ہر گھوڑے کا احترام نہیں کرتا، شیعہ ہر گھوڑے کو سلام نہیں کرے گا۔ ہم غیور لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم ہر گھوڑے کو سلام نہیں کریں گے، ہم ہر گھوڑے کا احترام نہیں کریں گے، اور مولوی بھی ہر گھوڑے کا رستہ نہیں روکے گا، صرف اسی کے رستے میں رکاوٹ ڈالے گا جس کی نسبت حسین سے ہے۔ پتہ چلا اصل میں یہ دشمنی گھوڑے سے نہیں ہے، محمد کے بیٹے سے ہے۔ یہ دشمنی محمد کے بیٹے سے ہے۔ صرف حسین حسین کرتے ہیں، ہاں ہم کرتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اور ہم مارتے رہیں گے۔ ہم اپنی اولاد کو اس رستے پہ لگائیں گے، ہم اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ یہ صرف حسین حسین کرتے ہیں۔ ایک جملہ اور بھی سنتے چلو، یہ جو تم کہتے ہو نا صرف حسین حسین کرتے ہیں، اگر صرف حسین حسین کو نکال دو گے نا اپنے مذہب سے، تمہارے مذہب میں سوائے یزیدیت کے اور بچے گا بھی کچھ نہیں۔
اس لیے کہ حر کے پاس سب کچھ تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حر کے پاس سب کچھ تھا، حر نمازی بھی تھا، صرف حسین نہیں تھا اس کے پاس۔ حر روزہ دار بھی تھا، صرف حسین نہیں تھا اس کے پاس۔ حر حج بھی کرتا تھا، صرف حسین نہیں تھا حر کے دامن میں۔ حر سارے اچھے کام کیا کرتا تھا، مگر اس کے دامن میں صرف لشکر یزید کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں آ کر ایک مرتبہ دنیا کو یہ پیغام، عاشور کے دن اپنے لہو کی سرخی سے کربلا کی زمین پر حر نے ایک ایسا خط کھینچا اور اعلان کیا، بتا دیا اگر تمہارے مذہب سے یہ صرف حسین نکل جائے گا، تمہارے پاس سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہے گا۔ تمہارے پاس سوائے یزیدیت کے کچھ نہیں رہے۔ مشکل اور پریشانی کہاں؟ وہ یہ ہے مجلسیں اس لیے بند کر کہ ہم یزید کا کردار بتائیں، ہم حسین سے شان بتائیں، اور یہیں سے سارا مسئلہ ہے، یہیں سے مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ہمت ہے مجلسوں پر پابندیاں لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حوصلہ کرو، تم دنیا کو یزید بتاؤ، ہم دنیا کو حسین بتائیں۔ آج یہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا میں حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ کربلا میں حق اور باطل آمنے سامنے تھے۔ کربلا کے بعد جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، کربلا سے پہلے جتنے حسین کے ساتھ ہیں وہ حق پر ہیں، کربلا کے بعد جو یزید کے ساتھ ہے وہ باطل پر ہے، کربلا سے پہلے جتنے یزید کے ساتھ تھے وہ باطل پر۔ یہ شہزادوں کی جنگ بنا کر نہ بتاؤ زمانے کو، دنیا کو بتاؤ پابندیاں لگوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو دنیا کو بتاؤ حسین کون ہے، یزید کون تھا۔ تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، پھر ہم سے سنو حسین کون ہے، یزید کون تھا۔ حسین وہ ہے جو 3 شعبان کو بطول جیسی بی بی کی گود میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن بن کر آیا ہے۔ یزید وہ ہے جو کسی تاریخ اور بند کوٹھڑی کے اوپر بنو امیہ کے خاندان کے اوپر عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ حسین وہ ہے جس کا نانا رحمت دو عالم ہے، یزید وہ ہے جس کے نانے کا کسی کو نہیں پتا، حسین وہ ہے جس کا دادا حمایت رسول کرتا رہا ہے، یزید وہ ہے جس کا دادا مخالفت رسول کرتا رہا ہے، حسین وہ ہے جس کا دادا جس کا خاندان ساری دنیا کو کلمہ پڑھواتا رہا ہے، یزید وہ ہے جس کے خاندان نے کلمہ ایمرجنسی میں اور موت کے خوف سے پڑھا تھا، حسین وہ ہے جس کا بابا علی جیسا سید اور سردار ہے، یزید وہ ہے کہ جس کے بابے کو ساری دنیا جانتی ہے، حسین وہ ہے جس کا بھائی حسن مجتبی جوانان جنت کا سردار ہے، یزید وہ ہے کہ جس کے بھائی کا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، حسین وہ ہے جس کا شجرہ طیبہ ہے، یزید وہ ہے جس کا شجرہ خبیثہ ہے، حسین وہ ہے جو نمازی ہے، یزید وہ ہے جو فاسق اور فاجر ہے، حسین وہ ہے جو روزہ دار ہے، یزید وہ ہے جو شرابی ہے، حسین وہ ہے جو پاکردار ہے، یزید وہ ہے جو بد کردار ہے۔ اسی لیے تو بطول کے بیٹے نے 28 رجب کو ولید کے دربار میں اسے یہ جملہ کہا تھا، ولید تو بھی یاد رکھ، یزید کو بھی لکھ دینا تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ تیرے میرے بابے جیسا تیرا بابا
फैसला बंद कमरे के अंदर नहीं होगा, फैसला करबला के मैदान में करेंगे। मैं हुसैन क़यामत तक के लिए जमानत देता हूँ, हर हलालजादे को मजबूर करूंगा, हुसैनियत जिंदाबाद कहेगा, यजीदियत मुर्दाबाद कहेगा। और हुसैन इब्न अली ने उसी बैत को लानत का तोक बनाकर यजीद के गले में डाल दिया और एक जुमला फरमाया, वलीद तू भी याद रख, यजीद को भी लिख देना, तू लकड़ी के चंद फट्टों के ऊपर बैठकर दौलत और ताकत के नशे में आकर हसन मुजतबा के भाई से बैत का मुतालबा कर रहा है। हालांकि तू जानता है तू वहशी औरत की औलाद है, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ। और सामईन गिरामी कद्र यही जुमला इमाम हसन ने भी एक मर्तबा फरमाया। जब शाम से एक शख्स आया और उसने ऐलान कराया, मदीने में जितने लोग हैं उन्हें बुलाओ, वो मेरी ज़ियारत के लिए आए, मुझसे मुलाकात करें, मैं उन्हें इनाम से नवाज़ूं। लोग आने लगे, ये ज़र्र जवाहिर दौलत तकसीम होने लगी। फर्जंदे रसूल इमाम हसन मुजतबा की इमामत का ज़माना मासूम नहीं गए। लोगों के इसरार पर कि आप जाइए, पता लगता है वो खून रसूल की कीमत क्या लगाता है। जब गए इसने देखा तो एक मर्तबा कहा, हसन तुम इसलिए देर से आए हो कि तुम ये सोच रहे थे देर से जाओगे तो मेरी दौलत और ताकत ख़त्म हो जाएगी, मेरे पास ज़र्र जवाहिर कम पड़ जाएंगे। लेकिन हसन ऐसा नहीं है। इसने कहा अपने गुलामों से सुबह से लेकर अब तक जितना मदीना के सारे गरीबों को दिया है, इतना अकेले हसन को दिया जाए। तवज्जो है, जितना मदीना के सारे गरीबों को दिया है, इतना अकेले हसन को दिया है। जब ये दे चुका, ज़र्र जवाहिर के ढेर लग गए, तो इसने बड़े फख्र के साथ एक जुमला कहा, हसन याद रखना मैं हिंद का बेटा हूँ। लफ्ज़ हिंदा नहीं, हिंद है। इसने क्या कहा, मैं हिंद का बेटा हूँ। तो ये सोच के आया था कि मेरे पास दौलत खत्म हो जाएगी, नहीं, मैंने सुबह से लेकर अब तक जितनी मदीना के गरीबों को दी है, इतनी मैं अकेले तुझे दे रहा हूँ और मैं हिंद का बेटा हूँ। ये जुमला सुना मासूम ने, जुमला मासूम के ज़हन में है। एक मर्तबा अपनी जगह से उठने लगे या एक नौकर ने आकर मासूम के जूते सीधे कर दिए। जैसे ही उसने जूते सीधे किए, फरमाया हम किसी का काम बगैर उजरत के नहीं रखते, तूने मेहनत की है, तूने मजदूरी की है, मैंने तुझे इसकी उजरत देनी है। मासूम ने फरमाया ये जितना ढेर पड़ा है ना दौलत का, ये सारा तेरा है। एक नौकर को सिर्फ जूते सीधे करने के एवज में हसन मुजतबा ने ज़र्र जवाहिर का वो ढेर जो
خون رسول کی قیمت لگ چکی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا میں ہند کا بیٹا ہوں، کہا یہ سارا ڈھیر تیرا ہے۔ جب دیکھا نا ایک نوکر کو صرف جوتے سیدھے کرنے کے عوض یہ سارا دے دیا، فرمایا حسن تو نے یہ کیا کیا؟ صرف جوتے سیدھے کیے اور سارا اسے دے دیا۔ معصوم نے فرمایا تو بھی یاد رکھنا میں زہرا کا بیٹا ہوں۔ میں زہرا کا بیٹا۔ تو سامعین گرامی کل شاید دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک جملہ جو میں نے شروع میں کہا اسی کو مکمل کر کے میں منزل مصائب کی طرف آؤں۔ علی ولی اللہ دہشت گردی پر مبنی جملہ ہے۔ یہ پچھلے 2-3 سالوں میں یہ بات کہی۔ دیکھیے معصوم نے پیغمبر اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ گویا رسول یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علی خود نور ہے اور علی کا ذکر بھی نور ہے۔ علی خود نور ہے، علی کا ذکر بھی نور ہے۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دے کر بالکل مختصر سی بات اور بات ختم کر دوں۔ دودھ کیا ہے؟ آپ کسی بزرگ سے پوچھیں گے کہ دودھ کیا ہے؟ دودھ نور، جیسے آپ اپنی زبان میں میرے خیال میں کھیر بولتے ہیں۔ دودھ کیا ہے؟ نور ہے۔ آپ کسی بزرگ کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے بھی اس سے یہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا نور ہے۔ جس نے سکول کا دروازہ نہ دیکھا ہو اسے بھی اس بات کا پتہ ہے کہ دودھ نور ہے اور نور نجس برتن میں نہیں ڈالا جاتا۔ پیغمبر بھی یہ فرمانا چاہتے ہیں میرا بھائی علی نور ہے اور علی کا ذکر بھی نور ہے۔ یاد رکھنا یہ نور بلائے علی آوارہ ماؤں کی نجس کوکھ میں نہیں سمائے گا۔ آپ اسی علی کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے یہاں جمع وہ حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، آج اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ چاند افق عالم پر طلوع کر چکا ہے جس میں آل محمد پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ذکر حسین میں رونے والی آنکھ عطا کی ہے۔ ورنہ یہ آنسو ہر آنکھ کے حصے میں نہیں آتے۔ اس آنسو کی قدر اور قیمت کتنی ہے؟ رسول کی بیٹی شہزادی اپنے زخمی پہلو کے ساتھ اس مجلس میں تشریف لاتی ہیں۔ روایت کہتی ہے وفی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، اس رومال میں آپ کے آنسوؤں کو محفوظ کر کے زخمی زہرا اپنے زخمی حسین کے زخموں کا علاج کرتی۔ اس کی قیمت یہ ہے آپ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو حسین ابن علی کے زخموں کے لیے مرہم بن
بس اتنا تھا کہ جو تھے انہیں رونے نہیں دیا۔ اگر کوئی روتا اسے نیزوں سے، تازیانوں سے، اسے تماچوں سے رونے کا جواب دیا جاتا اور چپ کرایا جاتا۔ محرم کا چاند طلوع کر چکا ہے۔ امام صادق کے محلے میں جب لوگوں کو یہ پتہ کرنا ہوتا کہ محرم کا چاند طلوع کر چکا یا نہیں، امام صادق کی گلی سے گزرا کرتے۔ اگر فضا سوگوار ہوتی، رونے کے بین بلند ہوتے، دیواریں سیاہ ہوتی، لوگ خود بخود سمجھ لیا کرتے تھے کہ آج محرم کا چاند طلوع کر چکا ہے۔ بس میں دو جملے کہوں گا، جس حسین سے محبت کرتے ہو، جس کی مجلس میں آئے ہو، سنو گے اس کا بیٹا کربلا کے بعد کتنا رویا۔ ایک شخص آیا امام سجاد کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا فرزند رسول میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے بیٹے کی شادی کی محفل میں تشریف لائیے گا، فرزند رسول میرے لیے باعث برکت ہوگا، خوشی کا موقع ہے، آپ کی شرکت میرے لیے ضروری ہے۔ معصوم نے پلٹ کر ایک جملہ فرمایا، کہا تجھے پتہ نہیں کربلا کے بعد ہم نے کبھی کسی کی شادی میں شرکت نہیں کی۔ کوئی اتنا درد تھا سجاد کی آنکھوں میں، اتنا اثر تھا سجاد کے لہجے میں کہ اس شخص نے پلٹ کر دوبارہ آنے کے لیے نہیں کہا، وہ چلا گیا اور پھر دوسری مرتبہ آیا، آ کر کہنے لگا فرزند رسول میں آپ کو زحمت دینے کے لیے آیا ہوں، میرے گھر میں میرے بیٹے کی شادی ہے، مگر اس شادی سے پہلے میں نے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے، سنو گے آل محمد کو اپنے گھر میں دعوت دینی ہو نا تو کس طرح بلایا کرو۔ کہنے لگا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا کی مجلس کا انتظام کیا ہے۔ اب اتنی بات کہی، فرمایا ہاں اب سجاد ضرور آئے۔ جیسے ہی کہا سجاد ضرور آئے گا، وہ تاریخ بتا کر چلا گیا۔ جب واپس گیا وہ دن آئے، ابھی لوگ نہیں آئے تھے کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا، سب سے پہلے سید سجاد کو پایا، کہا آج تیرے گھر میں میرے بابا کی مجلس ہے نا، میں سجاد اس لیے آیا ہوں، جی فرزند رسول آئیے تشریف لائیے۔ یہ لے کر گیا، صدر محفل میں بٹھایا، اب پڑھنے والے بھی آ گئے، سننے والے بھی آ گئے۔ جب مجلس ہو رہی تھی نا، یہ صدر محفل میں بٹھا کر باقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب مجلس تمام ہوئی، آ کر دیکھا معصوم اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مقام پر آیا جہاں پر مومنین نے جوتے اتار کر رکھے ہوئے تھے۔ ادادار ایک مرتبہ سید سجاد کے سامنے اس نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا فرزند رسول آپ معصوم ابن معصوم ہیں، آپ سید ذات ہیں، آپ سردار ہیں، میں نے آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا، آپ کے بیٹھنے کی جگہ وہ ہے، یہ جوتوں پہ بیٹھنے کی جگہ تو نہیں ہے۔ فرمایا تو دیکھ نہیں رہا، اس مجلس میں میری دادی اپنے زخمی پہلو کے ساتھ آئی، میری دادی زخمی پہلو کے ساتھ آئی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سنو کہ جس حسین سے محبت کرتے ہو، جس کی مجلس میں آئے ہو، اس کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، یا ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، دق الباب کیا، خاتون باہر آئی، کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، یہ رو رہا ہے۔ فرمایا اسے نہ رونے دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو اٹھایا، گود میں لیا، اسے پیار کیا اور پیغمبر آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے اس عمل کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بچے
سر پہ دست شفقت رکھا، اسے پیار کیا اور آگے چل دیے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں میں نے اسے دیکھا ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین آگے آگے چل رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اپنی جیب میں بھی رکھتا ہے، اپنے سر میں بھی ڈالتا ہے۔ عزادارو ایک جملہ اور سنو روایت کا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جب امام حسین کی اس دنیا میں آمد ہوئی، پیغمبر اکرم تشریف لائے، ہاشمی شہزادے کو بی بی نے پیغمبر کے سامنے لایا۔ پیغمبر نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، بی بی گھوم کر پھر پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر نے پھر اپنا منہ موڑ لیا۔ جب تیسری دفعہ یہی عمل کیا، بی بی نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے اس بیٹے میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی نقص ہے؟ فرمایا نہیں زہرا، تیرے آنے سے پہلے مجھے جبرائیل نے آ کر خبر دی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ ایک وہ ماں کہ جس کا حسن جیسا بیٹا موجود ہو، حسین جیسا بیٹا اس کے ہاتھوں پر ہو، اسے یہ خبر دی جا رہی ہو اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ سن لے، یہ صرف حسین کی ماں کا کمال ہے، یہ صرف حسین کی ماں کا حوصلہ ہے۔ عزادارو بی بی نے ایک مرتبہ پیغمبر سے ایک جملہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ جب یہ میرے صدف عصمت میں تھا تو مجھے کچھ آوازیں آتی تھیں، ان کا مطلب کیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو زہرا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے آواز آتی تھی یا اماں انی عطشان، یا زہرا اے اماں میں پیاسا ہوں۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، کہا یہ تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں پیاس کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا ایک اور آواز بھی آتی تھی، انی عریان، میں بے لباس ہوں۔ فرمایا اس کا دشمن اتنا بے غیرت ہوگا، اس کا قاتل اس کو قتل کرنے کے بعد بھی اس کے بدن سے لباس اتار کر لے جائے گا۔ عزادارو 2 جملے تو بڑے صبر کے ساتھ سن لیے، تیسرا جملہ بی بی نے پوچھا، فرمایا اس بچے کی آواز آتی ہے انی سہکان۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ پیغمبر نے بغیر جواب دیے اپنا رخ تبدیل کیا، فرمایا میرے صحابہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ بی بی گھوم کر سامنے آئی، فرمایا نانا آپ جتنے صابر ہیں نا، میں بھی آپ کا پارہ جگر ہوں، زہرا کے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے، آپ مجھے بتائیے میرا یہ بیٹا جب بے لباس بھی ہو جائے گا اور یہ پیاسا مار بھی دیا جائے گا، سہکان کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا زہرا سنو، جب یہ قتل کر دیا جائے گا نا، ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کے بدن کو روند دیا جائے گا۔ ہاں عزادارو عصر عاشور ایک اعلان ہوا، میں ینتدب للحسین، کون ہے جو حسین کے بدن کے اوپر گھوڑے دوڑائے گا؟ یا ادھر سے 10 بے غیرت اکٹھے ہوئے، انہوں نے نال بندی کی، نال بندی کر کے گھوڑے دوڑانے کا ارادہ کیا۔ چند لوگ آئے جو حبیب کے رشتہ دار تھے، چند لوگ آئے جو حبیب کے رشتہ دار تھے، کہنے لگے حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑیں گے۔ اس نے کہا تم حبیب کی لاش اٹھاؤ اور لے کر دور چلے جاؤ۔ اس نے پھر اعلان کیا، کہیں سے ہور کے رشتہ دار آئے، کہا ہور ہمارے قبیلے سے تھا، اس کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑے تو تیرے ساتھ جنگ کریں گے۔ عزادارو اس نے کہا لاش اٹھاؤ اور لے کر دور چلے جاؤ۔ کوئی نہ کوئی آتا، کسی نہ کسی کا رشتہ دار بن کر لاش اٹھا کر لے جاتا۔ آخر میں بچ گیا بطول کا وہ بیٹا کہ جسے چکیاں پیس کر پالا تھا، ایک علی اصغر بچا، ایک حسین بچا۔ گھوڑے جب مشرق کے مغرب کو دوڑے، شمال کے جنوب کو دوڑے، نہیں پتہ چلتا تھا بطول کے بیٹے کے سینے کی ہڈیاں کہاں ہیں، نہیں معلوم بطول کے بیٹے کی پسلیاں کہاں ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلى الله عليه وسلم.